السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اندھا دھند خود کو چھپائے سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ عجیب و غریب آوازوں سے خوفزدہ ہوتے ہوئے میری رفتار مزید تیز ہو گئی تھی۔ میں جلد سے جلد یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ میرے پیروں میں نہ جانے کتنے ہی زخم ہو چکے تھے اور نہ جانے کہاں کہاں سے خون بھی بہہ رہا تھا، مگر مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ تکلیف تو تھی مگر میں محسوس نہیں کر رہی تھی۔ مجھے ابھی تو اپنی صرف عزت بچانی تھی اور کچھ بھی کر کے مجھے ایک محفوظ جگہ پر پہنچنا تھا۔ میں شہر کے اندرونی حصے میں موجود تھی۔ یہاں سے اپنے گھر تک جانا میرے لیے مشکل تھا۔ اس پر سڑکوں پر کسی کا نہ آنا جانا تھا، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی بس۔ پیدل بھاگتے بھاگتے بھی اب میں تھکنے لگی تھی۔ بھاگنے کی وجہ سے میرے پیر اب جواب دے چکے تھے۔ کچھ وقت کے لیے سانس لینے کو میں ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی، کیونکہ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے میرا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ ایک عجیب سی بے بسی سی محسوس ہو رہی تھی۔ خود کو اپنے گھٹنوں پر گرا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اندازہ ہوا تھا کہ ایک مرد کے بغیر عورت کی زندگی کیا ہے۔ مرد کے بغیر ایک عورت سوائے کوڑے کے کچھ نہیں ہے۔ مجھے اپنا وہ پرانا وقت یاد آنے لگا جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارا تھا۔ میں مانتی تھی کہ اب میرے پاس میرے شوہر کے جانے کے بعد نہ کھانے کو روٹی تھی اور نہ پہننے کو کپڑا تھا، مگر اس پر میں اپنی عزت لٹا نہیں سکتی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں کب فٹ پاتھ پر ہی سو گئی۔ نیند اتنی گہری تھی کہ صبح کی روشنی سے بھی میری آنکھ نہ کھل پائی۔ آنکھ تو اس وقت کھلی جب مجھے گاڑیوں کا شور سنائی دیا۔ میں آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا چاہ رہی تھی کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں۔ آہستہ آہستہ مجھے رات میں ہونے والا واقعہ یاد آنے لگا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور خود کی چادر کو سیدھا کرتے ہوئے میں پھر سے چل پڑی، مگر بھوک اور پیاس کی شدت سے میرا وجود میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں ایک جگہ پر پھر سے ڈھہ گئی اور اب کی مرتبہ تو بے ہوش ہی ہو چکی تھی۔ تبھی نہ جانے کون بھلا انسان مجھے اٹھا کر اسپتال لے گیا اور میرا علاج کروایا۔ پھر ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، تم کون ہو اور کہاں کی رہنے والی ہو؟ میرے پاس یہ اچھا موقع تھا۔ تبھی میں نے اس شخص کو کہا کہ میں بالکل بے بس ہوں، میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، مگر میں اپنے گھر واپس جانا ہے۔ میں بہت مشکل سے اپنے آپ کو بچا کر نکلی ہوں، میری جان کو خطرہ ہے، خدا کے لیے مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو۔ وہ بھلا آدمی تھا، اس لیے میری بات پر یقین کر کے مجھے گھر تک چھوڑنے کی حامی بھر چکا تھا۔ اس نے مجھے میرے گھر چھوڑا۔ میں گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی، پورا وجود کانپ رہا تھا کہ کس منہ کے اپنے گھر جاؤں گی۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے ایک بار میں اپنے ماں باپ کو کہہ کر نکلی تھی کہ آج کے بعد کبھی بھی آپ کے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گی، مگر آج وہی قدم مجھے اسی دہلیز پر لے آئے تھے جس کو ٹھوکر مار کر میں اپنے خواب سجانے نکلی تھی۔ مگر ماں باپ کو دکھی کر کے آج تک کون خوش رہا ہے؟ آج میں جس حال میں تھی شاید میرے ماں باپ کی آنکھوں سے نکلے آنسوؤں کی وجہ سے ہی تھی۔ ان کا ایک ایک آنسو میری زندگی پر بھاری پڑ گیا تھا۔ مجھے اتنا تو یقین تھا کہ اب تک وہ لوگ مجھ پر فاتحہ پڑھ چکے ہیں، مگر ایک آخری امید باقی تھی کہ شاید اماں مجھے معاف کر دیں۔ وہ تو ماں تھی، مجھے تکلیف میں دیکھ کر یقیناً مجھے معاف کر ہی دیں گی۔ اور رہی ابا کی بات، تو جب میں گھر میں قدم جما لوں گی، اماں کا ساتھ مل جائے گا تو ابا کو منانا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ مگر میں کہاں جانتی تھی کہ میں اپنے ابا کو کبھی منا ہی نہیں پاؤں گی۔ میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرا چھوٹا بھائی دروازے پر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میرے ساتھ لگ گیا اور کہنے لگا، آپا آپ کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کے جاتے ہی ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے چھوٹے بھائی کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ کئی سوال میرے دماغ میں تانے بانے بننے لگے۔ اتنی ہی دیر میں اماں کی آواز آئی۔ اماں جیسے ہی دروازے پر آئیں تو مجھے دیکھ کر کچھ وقت کے لیے سکتے میں چلے گئیں۔
میں اپنے آنسو صاف کر کے اماں کے پاس جانے ہی لگی تھی جب اماں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی جگہ پر رہنے کے لیے کہا۔ مجھے کہنے لگیں، آج تو یہاں پر قدم رکھ لیا ہے، مگر آج کے بعد یہاں پر کبھی قدم مت رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں کے یہ عام الفاظ کتنے زہریلے تھے یہ کوئی مجھ سے پوچھتا۔ ان کے عام الفاظوں میں بھی کتنا درد کی، کتنی تکلیف اور کتنی نفرت چھپی تھی، یہ میں بہت آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اماں سے روتے ہوئے کہا، اماں مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، مگر اس وقت میں بے بس بے قصور ہوں، میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، میں بے سہارا ہو چکی ہوں۔ تبھی اماں کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی اور اماں مجھے کہنے لگیں، جب میرا سہاگ نہیں رہا تو تمہارا سہاگ کیسے رہ سکتا تھا؟ میرا شوہر تمہاری وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو بھلا تم اپنی خوشیوں کی عمارت کیسے کھڑی کر سکتی تھی؟ مجھے اماں کی بات سن کر دھچکا لگا تھا۔ ابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے، یہ میرے لیے ناقابل برداشت بات تھی۔ میں دروازے پہ کھڑی ہی چیخ چیخ کر رونے لگی، مگر اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور کہا، یہاں پر تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف سے تم جہاں مرضی جا کر رو، چیخو چلاؤ یا مر جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ تم ابھی تک زندہ ہو، میرے لیے تو تم اس روز ہی مر گئی تھی جس روز تم نے ہمیں ٹھکرا کر، ہماری پرخلوص محبت کو ٹھکرا کر اس دہلیز سے قدم باہر رکھا تھا۔ اماں کے اتنے سخت الفاظ سننے کے بعد مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں رہی تھی کہ میں وہاں پر کھڑی رہوں۔ میں نے آخری نگاہ اپنے چھوٹے بھائی پر ڈالی جس کی آنکھوں میں نہ جانے کتنی ہی التجائیں تھیں، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ اماں تو مجھے گھر میں آنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور وہاں سے اپنا چہرہ چھپائے نکل گئے، کیونکہ اب مجھے بھی لگ رہا تھا کہ اگر میں وہاں زیادہ دیر رکتی تو یقیناً محلے والے اماں کو باتیں سنانے لگ جاتے۔ میرے بعد تو ابھی نہ جانے انہوں نے کتنی ہی باتیں سنی ہوں گی، کتنی ہی باتیں برداشت کی ہوں گی۔ اب میں مزید ان کی تکلیف میں اضافہ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وہاں سے خاموشی سے آ گئی۔ مگر میں جاتی کہاں؟ میرا تو کوئی جان پہچان والا بھی نہیں تھا جس پر میں بھروسہ کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک انجان پر بھروسہ کر کے دیکھ چکی تھی، اب اور ہمت نہیں تھی کہ کسی اور پر بھروسہ کروں۔ اسی لیے میں خاموشی سے اپنی خالہ کے گھر چلی گئی جس کے بیٹے کو شادی سے انکار کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ خالہ مجھ سے نفرت کریں، شاید مجھے اپنے گھر میں بھی نہ آنے دیں، مگر ایک آخری امید کے سہارے میں وہاں پر چلی گئی۔ ایک عجیب سا خوف اور ڈر بھی تھا، نہ جانے وہ لوگ میرے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یقیناً وہ مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیں گے، اور میں شاید اسی سب کے قابل تھی کیونکہ میں نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ اور پھر میں ان کی ہی مدد لینے ان کے گھر پہنچ گئی۔ میں دروازے کے باہر کھڑی اسی کشمکش میں تھی کہ کیا مجھے دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے یا نہیں، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا، اسی لیے مجھے مجبوراً خالہ کا ہی دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ دروازہ خالہ کے اسی بیٹے نے کھولا جس کے لیے میرا رشتہ آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا اور غصہ بھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم ہی بدل گئے تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر بہت غصے میں آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میری خالہ دروازے پر آ گئی، مجھے دیکھتے ہی حیران ہوئی اور میری حالت پر غور کرنے لگی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جلدی سے خالہ کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان سے کہا کہ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیں، میں بے بس ہو چکی ہوں، میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرے اپنوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ خالہ سے بچپن سے ہی میرا بہت پیار تھا۔ مجھے جلدی سے وہ اندر لے گئی اور کہنے لگیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے پاس اور تم جب تک چاہے یہاں پر رہ سکتی ہو۔ مگر خالہ کا بیٹا کسی صورت بھی مجھے وہاں پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو میرے سامنے ہی خالہ سے کئی مرتبہ کہہ چکا تھا کہ اس کو یہاں سے چلتا کریں، اس سے پہلے کہ میں اپنا آپا کھو دوں۔
مگر خالہ کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیں گی۔ میں پرسکون تھی کہ میری خالہ میرے ساتھ ہیں، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ تبھی میں نے وہاں پر قدم جما لیے۔ ہر وقت خالہ کے آگے پیچھے پھرتی، ان کا خیال رکھتی تھی۔ خالہ تو میری دیوانی ہوئی پھر رہی تھی، مگر ان کا بیٹا جب بھی مجھے دیکھتا تو اس کے چہرے پر نفرت کے آثار صاف نظر آتے تھے۔ مجھے تو اس کو دیکھ دیکھ کر خوف سا محسوس ہوتا تھا، مگر ایک حوصلہ بھی تھا کہ کم از کم میں اپنوں کے گھر تو ہوں۔ خالہ کا بیٹا میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ جھگڑے گا، اور تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ جب تک میرے ساتھ خالہ تھی مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے آگے ایک نیا طوفان کھڑا ہے جس سے لڑنا میرے بس سے باہر ہوگا۔ میں تو اپنی زندگی پھر سے جینے لگی تھی۔ اماں کا اکثر خیال آتا، مگر میں نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ زیادہ سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں مجھے کبھی بھی اپنے گھر میں پناہ نہیں دیں گی، اور وہاں جا کر میں یہاں سے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کر سکتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز خالہ میرے پاس آئے اور آ کر خالہ نے ایسی بات کہی کہ میں ایک دم حیران ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خالہ ایسی بات بھی کر سکتی ہیں۔ خالہ نے مجھے آ کر کہا کہ وہ میرا رشتہ اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہیں، اسی بیٹے سے جس سے رشتے سے میں نے صاف انکار کیا تھا اور جس کا رشتہ ٹھکرا کر میں نے اپنی مرضی کی تھی۔ میں نے خالہ سے حیرت سے پوچھا، کیا یہ سب آپ اپنی مرضی سے کہہ رہی ہیں یا اکرم بھی اس رشتے سے راضی ہے؟ تبھی خالہ خوشی خوشی کہنے لگی، مجھے تو اکرم نے ہی کہا ہے، تبھی تو میں تم سے رشتے کی بات کرنے آئی ہوں۔ اگر تمہاری اماں کے پاس جاؤں گی تو وہ آگ بگولا ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ہی اس رشتے کے لیے حامی بھر دو۔ اگر تمہارا دل مانے تو پھر میں اکرم سے تمہارا نکاح کروا دوں گی اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہ جاؤ۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ دوبارہ سے گھر بس رہا تھا، اکرم اچھا خاصا کماتا تھا، میری ضروریات زندگی بھی پوری ہو جائیں گی اور مجھے رہنے کے لیے چھت بھی مل جائے گی۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے خالہ کو ہاں کر دی۔ خالہ بھی خوش ہو گئی اور کہنے لگی، مجھے امید تھی کہ تم اس رشتے کے لیے حامی بھر ہی دو گی۔ اب تو میں تمہاری شادی میں اپنا ہر شوق پورا کروں گی۔ بہت حسرت تھی تمہیں اپنی بہو بنانے کی، مگر پہلے حالات کچھ اور تھے، لیکن اب میں ہر چیز تمہاری پسند سے کروں گی۔ اس روز کے بعد اکرم کے متعلق میرے جذبات بدل گئے تھے۔ میں اکرم کے سامنے آنا چھوڑ چکی تھی، اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ 1 مہینے کے اندر اندر ہی ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس شادی سے میں تو بہت خوش تھی، مگر سر پر آسمان تو اس وقت ٹوٹا جب شادی کی رات اکرم نے مجھ سے، ہر طرف ایک عجیب سی گہما گہمی تھی، ہر کوئی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا، اور پھر بھاگ دوڑ ہوتی بھی کیوں نہ، گھر کی پہلی بیٹی کی شادی جو تھی، ہر کوئی بھنگڑے ڈھالتا خوشیاں منا رہا تھا۔ اگر اس رشتے میں کوئی خوش نہیں تھا تو وہ میں تھی۔ میرا رشتہ خالہ کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا، مگر میں اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی گھر والوں نے زبردستی میرا رشتہ خالہ کے بیٹے سے کر دیا تھا۔ اس روز سے ہی خالہ کے بیٹے کے لیے میرے دل میں بہت نفرت تھی، جبکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اب اماں نے بہت مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ اس رشتے سے انکار کی وجہ کیا ہے؟ اتنا اچھا رشتہ ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ مگر میں نے اماں کو ایک ہی بات کہی کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اماں نے مجھے بہت سمجھایا کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری ایک ہی رٹ تھی کہ میں خالہ کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ میرے اس فیصلے کو لے کر اماں نے جب ابا سے بات کی تو ابا نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا، مجھ پر بے جا سختی کرنے لگے۔ میں جو کالج جاتی تھی میرا کالج بند کروا دی، اور پھر جب میں کالج جانے کی ضد کرتی تھی تو اماں مجھے جھڑک دیتی۔ ایک روز ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، آخر وجہ کیا ہے؟ تم کیوں اتنے بدگمان ہو گئی ہو؟ سب سے تمہاری بھلائی کے لیے ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے، مگر اب تو میری بھی بس ہو چکی تھی۔ اسی لیے میں نے ابا کو صاف الفاظ میں اور سخت لہجے میں کہہ دیا کہ میں کم از کم خالہ کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ اب کی بار ابا بھی جلال میں آ گئے اور آ کر مجھے کہنے لگے
کیوں؟ تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آج وجہ بتاؤ گی تو یہاں سے جاؤ گی، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ شاید ہی کبھی کسی باپ نے کسی بیٹی کے ساتھ کیا ہو۔ اور میں جانتی تھی کہ ابا کا غصہ بہت تیز ہے، وہ وہی کریں گے جو وہ کہہ رہے ہیں، اس لیے میں نے غصے میں آ کر ابا کو کہہ دیا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ آپ نے زبردستی میرا رشتہ خالہ کے بیٹے کے ساتھ کر دیا۔ میں نے تب بہت منع کیا، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ میں خالہ کے بیٹے کو اپنے شوہر کی صورت میں کیسے دیکھ سکتی ہوں جبکہ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ ابا کو جب میری اس بات کا معلوم ہوا تو ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ میری بات سنتے ہی اماں بھی ایک کونے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ ابا نے کرخت آواز میں اماں کو بلایا اور کہا، اس کو لے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اس کو زندہ دفن کر دوں، اور اپنی بہن سے کہو کل ہی بارات لے کر آئے۔ ہمیں اب اس لڑکی کی شکل اس گھر میں بالکل نہیں دیکھنی۔ میں نے بھی چیختے ہوئے ابا سے کہہ دیا کہ میں خالہ کے بیٹے سے شادی کسی صورت نہیں کروں گی۔ اماں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں چلاتی رہی مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ مگر اب میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں کچھ بھی کر کے یہاں سے بھاگ جاؤں گی اور کسی کو علم بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے جلدی سے اپنا فون نکالا، وہ فون جس کا گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھا، وہ بھی مجھے رومان نے لے کر دیا تھا، جس سے میں بس رومان کا ہی نمبر تھا۔ میں نے جلدی سے اسے فون کیا اور اسے بتا دیا کہ اماں ابا زبردستی میری شادی میری خالہ کے بیٹے سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اس نے مجھے کہا، پہلے سن کر تو مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ ایک مرتبہ تو دل چاہا کہ انکار کر دوں، مگر میں رومان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور میں اتنا جانتی تھی کہ اماں ابا تو مجھے معاف کر ہی دیں گے۔ اس لیے میں نے رومان کی بات مان لی، اور اماں نے میرا کچھ زیور سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ میں وہ لینے کے بہانے اماں کے کمرے میں گئی، جہاں پہ اماں غصے میں بیٹھی نہ جانے ابا سے کیا گفتگو کر رہی تھی۔ میں نے ماحول کے مطابق اماں سے بات کرنے کا آغاز کیا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک تھا، میں نادانی کرنے جا رہی تھی، مجھے سب کچھ منظور ہے، جہاں آپ کہیں گے، جس کے ساتھ کہیں گے، اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اماں میری بات سنتے ہی ایک دم کھل اٹھی، ابا بھی پرسکون ہو گئے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور اماں سے کہنے لگی، آپ نے میرے لیے کیا کیا خرید رکھا ہے، میں بھی تو دیکھوں۔ اماں بھی خوشی سے اٹھ کر مجھے سب کچھ دکھانے لگی۔ کچھ قیمتی لباس تھے، کچھ زیورات۔ میں نے اماں سے کہا، اماں کیا میں ان کو اپنے کمرے میں لے جاؤں؟ وہاں جا کر تسلی سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اماں نے بھی خوشی خوشی حامی بھر دی۔ میں سب کچھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان میں سے زیادہ تو کچھ نہیں، مگر مجھے زیورات کی ضرورت تھی، اس لیے وہ میں نے ایک بستے میں بند کر لیے۔ کچھ ضروری کاغذات اور بہت سے کپڑے اور کچھ پیسے بیگ میں رکھے اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ رومان نے مجھے گھر سے بھاگنے کے لیے کہا تھا۔ وہ رات کو میرا گھر کے باہر انتظار کر رہا تھا۔ رات ہوتے ہی ایک دفعہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں بار بار میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ بالکل درست ہے، مجھے پورا حق ہے اپنی محبت حاصل کرنے کا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں سب کچھ کھونے والی ہوں، ایک بہت خوفناک حادثہ میرے ساتھ ہو جائے گا۔ میں ایک رات گھر سے فرار ہو گئی اور اگلے روز ہی چپکے سے اس سے نکاح کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ اماں اور ابا نہ جانے کیا کیا برداشت کر رہے ہوں گے، مگر اس وقت مجھے صرف اپنی زندگی کی پرواہ تھی۔ رومان مجھے ایک چھوٹے سے گھر میں لے گیا، وہ شاید اس کے کسی دوست کا گھر تھا۔ ہمیں کچھ دن تو وہاں پہ ہی رہنا تھا، مگر مجھے ایک ہی خوف ستائے جا رہا تھا کہ کہیں اماں ابا ہمیں تلاش نہ کر لیں۔ رومان کے پاس اس وقت کوئی پیسے موجود نہیں تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے کچھ ساتھ لے کر نہیں آیا، وہ اپنی محنت سے کمانا چاہتا تھا۔ وقتی طور پر تو مجھے فکر ہوئی کہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے، مگر پھر میں نے سب کچھ نظر انداز کر کے صرف رومان پر توجہ دینا شروع کر دی۔ رومان صبح سویرے کام کے لیے نکل جاتا اور شام کے وقت گھر واپس آتا۔ رومان کی ایک عادت بہت اچھی تھی، وہ کسی بھی بات کو لے کر پریشان نہیں ہوتا تھا اور ہمیشہ مجھ سے کہتا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، لیکن جب جب وہ یہ جملہ کہتا
نہ جانے کیوں میرا دل خوفزدہ ہو جاتا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا ساتھ زیادہ دیر کا نہیں ہے. ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے. رومان میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا. لیکن ایک ہی مہینہ گزرا تھا کہ اچانک میرے شوہر کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. رومان کی موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ رومان کے بغیر بھی زندگی گزارنی پڑے گی. رومان کے بغیر میں بے سہارا ہو گئی تھی. نہ تو میرے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کے پیسے تھے اور نہ ہی کوئی چھت تھی. رومان نے آج بھی مجھے اپنے دوست کے گھر پر ہی رکھا ہوا تھا. اس لیے اب مجبوراً مجھے اس کے دوست کے پاس جانا پڑا تاکہ اس سے کچھ مدد مانگ سکوں اور اس سے التجا کر سکوں کہ مجھے یہاں پر ہی رہنے دو. میں کچھ پڑھی لکھی تھی، اس لیے سوچا کہ کیوں نہ خود ہی نوکری کر لوں، اور ابھی میری عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ گھر میں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. اب میں لاوارث تھی. مدد مانگنے اس کے دوست کے پاس گئی. پہلے پہل تو رومان کے دوست نے میری بہت خدمت کی، بہت تسلی اور حوصلہ بھی دیا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ میرے ساتھ ہیں. رومان کا دوست اور اس کی بیوی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. رومان کا دوست کیا کام کرتا تھا میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر اس پہ بھروسہ کر بیٹھی. مجھے اس وقت صرف وہی انسان ایسا لگ رہا تھا جس سے میں مدد مانگ سکتی تھی. میں گھر واپس نہیں جا سکتی تھی، کس منہ سے جاتی؟ اور میں جانتی تھی کہ اگر میں گھر واپس چلی گئی اماں اور ابا مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے. اسی لیے مجھے وہاں پر جانا محض بے وقوفی لگی. کچھ دن تو اس نے اور اس کی بیوی نے مجھے سہارا دیا. پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ چلو تمہیں ایک کام دلوانا ہے. میں بھی راضی ہو گئی اور کہا کہ ٹھیک ہے. مگر جس جگہ وہ مجھے لے کر گیا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک طوائف خانہ تھا. اس نے مجھے کوٹھے پر بیچ دیا تھا، مگر میں وہاں پر کیسے رہ سکتی تھی؟ اس لیے وہاں سے بھاگنے کی ترکیب سوچنے لگی. پہلی ہی رات میں وہاں سے بھاگ گئی. اس طرح میں وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آئی. مگر اماں نے مجھے قبول نہ کیا، اور اماں کی بات نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا کہ میرے بھاگنے کی وجہ سے ابا کا انتقال ہو گیا تھا. وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے تھے. اماں نے مجھے بہت سخت لہجے میں کہا کہ جب میرا سہاگ نہیں رہا تو پھر بھلا تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ اماں کے الفاظ نے مجھے بہت تکلیف دی تھی، مگر میں بالکل خاموش تھی. میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. وہاں سے نکل کر اب سوائے ایک گھر کے میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں پر میں جا سکتی تھی. اور وہ گھر میری اسی خالہ کا گھر تھا جس کے بیٹے کو ٹھکرا کر میں نے رومان سے شادی کی تھی. میں اپنے گھر سے اپنی خالہ کے گھر آ گئی. وہاں کچھ دن رہنے کے بعد خالہ نے دوبارہ سے میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہی. میں بھی خوشی خوشی راضی ہو گئی، کیونکہ اب یہاں سے جاتی بھی تو کہاں. میرا نکاح بہت سادگی سے ہوا، لیکن اس رات مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب خالہ کے بیٹے نے یہ بتایا کہ اس نے مجھ سے شادی صرف بدلہ لینے کے لیے کی ہے. خالہ کا بیٹا مجھ پر بہت ظلم کرتا. اسے جب جب غصہ آتا وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، اور جب میں خالہ سے اس بات کی شکایت کرتی تو وہ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتی کہ یہ اب ہم دونوں کا معاملہ ہے، میں اسے سمجھاؤں گی، مگر تم بھی کوشش کیا کرو کہ جو وہ کہتا ہے ویسے ہی کر لو. اب تو خالہ نے بھی ہری جھنڈی دکھا دی تھی. اب میں بالکل بے بس ہو چکی تھی، بے یار و مددگار تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں اور کس طرح سے اس سب سے چھٹکارا حاصل کروں، چونکہ میرے لیے ہر روز کی مار کھانا آسان نہیں تھا. ہماری شادی کو 5 مہینے ہو چکے تھے، مگر ابھی تک میں نے ایک لمحہ ایسا نہیں گزارا تھا جس میں مجھے سکون میسر ہو. میری زندگی تو جیسے تباہ ہو گئی تھی. میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، لوگوں نے مجھے بیکار سمجھ لیا. اپنوں کا سہارا لینے آئی تو یہاں پر بھی اپنوں میں درندے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ میری خالہ ہی میری دشمن نکلیں گی، جو اب تک مجھے بڑے لاڈ پیار سے رکھ رہی تھی. ایک روز آدھی رات کا وقت تھا. میں اپنے کمرے میں بیٹھی ابھی بھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی.
مگر وہ تو نہ جانے کہاں رہ گیا۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر خالہ کے کمرے میں چلی جاؤں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں واقعی اٹھ کر خالہ کے کمرے میں چلی گئی، مگر ابھی دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ ایک دم سے اندر سے میرے شوہر کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ میرا شوہر گھر آ چکا تھا مگر ابھی تک وہ کمرے میں کیوں نہیں آیا۔ میں نے کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش کی۔ مجھے زیادہ تر باتیں تو سنائی ہی نہ دیں، مگر میری خالہ کی آواز آ رہی تھی جو بار بار کہہ رہی تھی کہ تم جو کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ اس نے ہماری ناک پورے خاندان میں کٹوائی تھی۔ اب دیکھنا میں اس کا جینا کیسے حرام کرتی ہوں۔ بس تمہیں جو کہہ رہی ہوں ویسے ہی کرتے جاؤ۔ پہلے بھی تم نے میرا کہاں مانا، آئندہ بھی تم میرا ہی کہنا مانو گے۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ اماں میں اس کو اتنا مارتا ہوں کہیں مر ہی نہ جائے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ صبر کر لیتے۔ مگر خالہ کہنے لگی نہیں، ہماری طرف سے مرتی ہے تو مر جائے۔ ہمارے ساتھ کون سا اس نے اچھی کی تھی جو ہم اس کا بھلا سوچے۔ اچھا ہے مر جائے گی تو اس کو پوچھنا بھی کس نے ہے، اس کے پیچھے ہے ہی کون؟ لاوارث تو ہے، اسی لیے تو ہمارے پاس آئی تھی، اپنا منہ کالا کروا کر بھی، اس لیے اپنا بدلہ لینے کے لیے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے تم جو چاہو اس کے ساتھ کر سکتے ہو، اور پھر جب دل بھر جائے تو اس کو کسی کوٹھے پر چھوڑانا۔ ہمیں بھی کیا ضرورت ہے ایسی عورت کو اپنے گھر رکھنے کی جس کو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا۔ اتنا سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ ان لوگوں کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ میرے لیے تو اب سب کچھ یہی تھے، مگر انہوں نے بھی مجھے ایسا منہ کے بل گرایا تھا کہ اب مجھے اپنی ہوش ہی نہیں رہی تھی۔ میں آنسو بہاتی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھی بھاگ جاؤں، مگر میں یہاں سے باہر بھی ایک ایسی دنیا موجود تھی جو مجھے نوچنے میں وقت نہ لگاتی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں پر رہ کر ہی گزارا کر لوں گی، یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ کم از کم میرے اپنے تو ہیں، ظلم بھی ایک حد تک ہی کریں گے، مگر میرے شوہر نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اب تو وہ مجھے جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ ذہنی اذیت بھی دینے لگا تھا۔ مجھے اکیلے کمرے میں بند کر دیتا تو کبھی سخت سردی میں کمرے سے باہر نکال دیتا، کبھی کبھار تو مجھے گھر سے بھی باہر نکال دیتا تھا۔ یہ سب برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دوران مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ جب یہ بات میں نے اپنے شوہر کو بتائی تو وہ مجھ پر بہتان لگانے لگا اور کہنے لگا یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس لیے اس نے زبردستی میرا حمل ضائع کروا دیا۔ میں روتی رہی مگر میرے شوہر کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ وہ تو جیسے جلاد بن گیا تھا، مگر خدا نے مجھ پر پھر سے رحم کر دیا۔ مگر اب کی مرتبہ میں نے اپنے شوہر کو نہ بتایا کہ میں حاملہ ہوں، بس یہاں سے بھاگنے کا سوچنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی، کیونکہ دن بدن یہاں پر میری تکلیفوں میں بس اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر ساری زندگی کے لیے اپنی زندگی میں دکھ پیدا کر لیے تھے، اور مجھے انہی غموں کے ساتھ مر جانا تھا۔ میرے نصیب میں شاید اب در در کی ٹھوکریں ہی لکھی تھیں۔ میں رات کے اندھیرے میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس جہنم سے بھی فرار ہو گئی تھی۔ کہاں جانا تھا کچھ نہیں جانتی تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ اب میں اپنے اولاد کو اپنے سے دور جانے نہیں دوں گی۔ رات سے صبح اور صبح سے شام ہو چکی تھی۔ اب چل چل کر میں تھکنے لگی تھی اور بھوک سے بھی میرا برا حال تھا۔ اب میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ ایک اور وجود بھی تھا، مجھے اس کا بھی خیال رکھنا تھا۔ مگر میں کیا کرتی؟ میرے پاس تو کوئی پیسہ بھی نہیں تھا جس سے میں کچھ کھانا خرید سکتی۔ اسی لیے میں خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گئی اور سر اپنے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ رات ہوتے ہی کچھ اوباش لڑکے میرے آس پاس منڈلانے لگے۔ میں تو ایک دم ڈر سی گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اکیلی لڑکی تھی اور وہ 3-4 لوگ تھے۔ میں نے وہاں سے جلدی سے بھاگنا مناسب سمجھا،
مگر نکاہت کی وجہ سے میں زیادہ بھاگ بھی نہ سکی اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہوش میں آئی تو میں ایک ہسپتال میں تھی۔ وہاں پر میرے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ ضعیف سا آدمی تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، بیٹا کیسی طبیعت ہے اور تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے سوال پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان سے کہا، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں لاوارث ہوں، مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیں۔ تبھی وہ شفیق انسان کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہیں بھی کام کی ضرورت ہوگی اور مجھے بھی کام والی کی ضرورت ہے، اگر تم چاہو تو میرے گھر کام کر سکتی ہو۔ میں نے حیرانگی سے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے میرا نام پتہ بھی مجھ سے نہیں پوچھا تھا۔ دل تو نہ چاہا کہ میں اس پر بھروسہ کروں، مگر میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً مجھے اس کی بات ماننی پڑی اور میں نے کہہ دیا کہ میں آپ کے گھر کام کروں گی۔ ہسپتال سے وہ مجھے گھر لے گئے۔ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ گھر جاتے ہی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کھانا دے دیں۔ انہوں نے کھانا دیا اور اکیلے میں دونوں باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، تم ہماری بیٹی بن جاؤ، میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گی اور تم ہمیشہ یہاں خود کو خوش اور پرسکون پاؤ گی۔ میں بھی ایک گھر چاہتی تھی، اس لیے حامی بھر دی اور وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ میرا سارا دن ان کی خدمتیں کرتی اور وہ بھی مجھے بیٹیوں کی طرح رکھتے تھے۔ میں وہاں خوش تھی۔ آج کل میری حالت کچھ خراب ہونے لگی تھی اور پھر اللہ نے مجھے خوبصورت سی بیٹی سے نوازا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی کہانی ضرور بتاؤں گی کہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جانے والیوں کو لوگ نہیں چھوڑتے۔ اس لیے کبھی تمہیں لگے کہ تم کسی سے محبت کرتی ہو تو مجھے بتانا، میں تمہاری وکیل بنوں گی، تمہارا مقدمہ لڑوں گی، اپنے ماں باپ کی طرح تم پر سختی نہیں کروں گی، تمہارے احساسات اور جذبات کو بھی سمجھوں گی، کیونکہ جو میں نے برداشت کیا ہے وہ میں نہیں چاہتی کہ تم برداشت کرو۔ میری بیٹی جوان ہوئی تو میں نے اس کو آہستہ آہستہ سب سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ بھی سمجھدار تھی، میری باتوں کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی، مجھے اس پر فخر تھا۔ میں نے اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کی اور جب اس کی رخصتی کا وقت آیا تو میں نے اس کو سمجھا کر بھیجا کہ تمہارے لیے تمہاری ماں کے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ جب تم لگے کہ تم پر دنیا کے تمام راستے تنگ کر دیے گئے ہیں، تم اپنی ماں کے گھر آ جانا، کیونکہ میں باقی ماؤں کی طرح نہیں ہوں۔ میں جس گھر میں رہ رہی تھی یہ انہی دونوں میاں بیوی کا گھر تھا جنہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اب وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے تھے، مگر وہ گھر اور اپنی تمام جائیداد مرنے سے پہلے وہ میرے نام کر گئے تھے۔ آج میری بیٹی اور میں اچھے سے زندگی گزار رہے تھے، میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ اور میں اس گھر میں پرسکون ہو کر زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے کئی لڑکیاں بھی رکھی تھی گھر پر کام کے لیے، جو میری طرح کبھی لاوارث ہوا کرتی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔